اگر دنیا بھر کے شاہی خاندانوں کے مشہور ترین افراد کے درمیان مقابلہ کرایا جائے تو یہ مقابلہ لیڈی ڈیانا کے سوا کوئی اور شخصیت نہ جیت سکے گی۔ کہا جاتا ہے کہ شاہی خاندان نے ڈیانا کو بہت کچھ دیا تھا۔ اس بات کا ڈیانا نے خود ہی یوں جواب دیا کہ میں نے شاہی خاندان کو بہت کچھ دیا ہے، شاید شاہی خاندان سے کچھ زیادہ۔ بہت کچھ لینے اور بہت کچھ دینے کے باوجود، دنیا بھر کی دولت، عزت اور ناموری قدموں میں ڈھیر ہونے کے باوجود، ڈیانا ایک بدنصیب عورت تھی۔ ایک ایسی بدنصیب عورت جو ساری عمر حقیقی پیار کی تلاش میں بھٹکتی رہی، اور ابھی یہ تلاش ناتمام ہی رہی تھی کہ عالم رنگ و بو کی ساری رنگینیاں اور خوشبوئیں چھوڑ چھاڑ کر سفر آخرت پر روانہ ہو گئی۔ اس کا تعلق اگرچہ اعلیٰ خاندان سے تھا، لیکن اس میں بے جا فخر و ناز کا شائبہ تک نہ تھا۔ شادی سے پہلے ڈیانا اپنے تمام حسن و جمال اور اعلیٰ شخصیت کے باوجود ایک گمنام ہستی تھی، لیکن شہزادہ چارلس سے شادی کے بعد وہ دنیا بھر کی خبروں کا مرکز بن گئی۔ یہ شادی اس وقت تک کی صدی کی سب سے بڑی تقریب تھی جو ٹیلی ویژن پر براہ راست دکھائی گئی۔ اس کے بعد شہزادہ چارلس اور لیڈی ڈیانا مسلسل اخبار نویسوں اور ٹی وی رپورٹروں کی زد میں رہے، اور بالآخر شہزادی ڈیانا کا المناک انجام بھی انہی رپورٹرز کی جارحیت کی وجہ سے ہوا۔ شادی کے وقت ڈیانا کی عمر 21 سال اور شہزادہ چارلس کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی۔ عمروں کا یہ فرق ان کی سوچ میں بھی ظاہر ہوا۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد تک تو انہوں نے اپنے اختلافات کو کامیابی سے چھپائے رکھا، لیکن پھر رفتہ رفتہ یہ اختلافات نمایاں ہونے لگے، اور پھر ایک دن وہ بھی آیا جب ان کے درمیان علیحدگی ہو گئی۔ اس علیحدگی کی سب سے بڑی وجہ شہزادہ چارلس اپنی ہم عمر ایک خاتون کمیلا پارکر کے عشق میں بری طرح مبتلا تھے۔ ساری دنیا کو اس بات کی خبر ہو گئی، اور شہزادہ چارلس نے بھی ڈیانا کی طرف سے اپنی بے اتنائی کو چھپانے میں کوئی کوشش نہ کی۔ اس کے بعد لیڈی ڈیانا کے مختلف افیئر مشہور ہوئے، جن میں ایک میجر جیمز کے ساتھ تھا۔ شہزادی ڈیانا نے اسے اپنی تنہائی کا ساتھی بنایا، لیکن اس کمظرف نے چند سکوں کے عوض اس بات کو اخبارات میں افشا کر دیا۔ اس کے بعد شہزادی ڈیانا نے ایک پاکستانی ڈاکٹر حسنات سے دوستی کی، اور ایک وقت آیا کہ اس نے ڈاکٹر حسنات سے شادی کی خواہش بھی ظاہر کی، اور اس مقصد کے لیے وہ ڈاکٹر حسنات کے خاندان سے بھی ملی، لیکن قسمت کو یہ ملاپ بھی منظور نہ تھا۔ حالات یوں ہی چلتے رہے۔ اس دوران لیڈی ڈیانا عمران خان کی بیگم جمائمہ خان سے قریبی تعلقات کی بنا پر شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کے لیے چندہ اکٹھا کرنے پاکستان بھی آئیں۔ طلاق کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کو انسانی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ڈاکٹر حسنات سے دور ہونے کے باوجود وہ اسلام سے اور مسلمانوں سے دور نہ رہ سکیں۔ اب ان کی دوستی ایک عرب پتی عرب بزنس مین کے امیر کبیر بیٹے دودی الفائد سے ہو گئی، اور ان دونوں کا ساتھ موت تک رہا۔ وہ دودی الفائد کے ساتھ پیرس میں کار میں جا رہی تھی کہ اخبار نویسوں نے ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ ان کی اور